السلام علیکم جی، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. آج کی جو گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں وہ بہت خاص شخصیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ وہ لوگ بہت اچھے سے ریلیٹ کرتے ہیں جو کہ ہم سے بڑی جنریشن کے ہیں، جنہوں نے پی ٹی وی کا گولڈن ایرا دیکھا ہے، جنہوں نے پاکستان کا گولڈن ایرا دیکھا ہوا ہے. اور ان کے ساتھ ہماری جنریشن بھی بہت انٹرسٹنگ انداز میں ریلیٹ کرتی ہے، جنہوں نے ان کو اپنے بچپن میں دیکھا ہے لیکن بہت مختلف انداز میں ٹی وی کی اسکرین پر اپیئر ہوتے دیکھا ہے. اور اب کی جنریشن ان کو ایک بالکل مختلف انداز میں جانتی ہے. ایک بہت ہی ملٹی ٹیلنٹڈ اور بہت ہی زبردست پرسنالٹی ہے. پاکستان میں خواتین کے لیے ہمیشہ سے گلاس سیلنگس تو رہی ہیں، لیکن یہ اس دور میں ان گلاس سیلنگس کو توڑنے میں کامیاب ہوئی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مواقع کم تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنا نام کا لوہا منوایا. انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو جو ہے وہ پالش کیا، آگے بڑھی اور بہت ساری ہمارے جیسی خواتین کے لیے مشعل راہ بنی. اس چھوٹے سے ہمبل سے جو ہے وہ اس پروگرام میں میری خواہش ہے کہ ان سے بہت ساری باتیں ہو سکیں اور ان سے ان کے سفر کے حوالے سے پوچھ سکیں، ہم ان سے ان کی یادداشتوں کو تھوڑا ذرا تازہ کروا سکیں اور آپ کو ملوائیں ان آپا سے جن کو ہم مہتاب آپا جان کے طور پہ جانتے ہیں. السلام علیکم آپا. السلام علیکم بیٹا، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. تھینک یو سو مچ. اٹ از سچ این آنر کہ آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ سے بات چیت ہو رہی ہے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. آپ جیسے بچیوں کو میں دیکھتی ہوں نا، میرے لیے آپ بچیاں ہیں، تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ان تمام ٹیکنیکل چیزوں میں جو کسی اور کے لیے مخصوص تھیں، صرف سمجھا جاتا تھا کہ مرد ہی یہ کام کر سکتے ہیں، میں نے بچیوں کو اور عورتوں کو اس میں بہت گرو کرتے دیکھا ہے. بالکل. سلطانہ صدیقی سے لے کے ساحرہ کاظمی اور بہت ساری خواتین. لیکن اب اس دور میں جب کہ الگ الگ یوٹیوب چینلز آ گئے ہیں، آپ اپنا کام کرتی ہیں بہت ایک حوصلے کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، تو میرا دل تو بہت بڑا ہوتا ہے. تو بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے شاپارہ. اور مائرہ ادھر بیٹھی ہوئی دیکھ رہے، آپ نہیں دکھانا چاہتی وہ دوسری بات ہے، بٹ شی از بیہائنڈ دا کیمرا مور امپورٹنٹ. ڈیفینیٹلی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا آپا، ہم جب آتے ہوئے آج انٹرویو کے لیے آ رہے تھے اور اس سے پہلے بھی کبھی ہماری بات ہوتی تھی، تو ہم دونوں کی جو ہے، میری اور مائرہ کی، آپ کو لے کر بڑی مزیدار سی یاد جو ہے وہ ذہن میں ہے. مجھے یاد ہے کہ بچپن میں شام کے وقت اراؤنڈ 5-6 کے درمیان جو ہے ٹی وی پہ ایک پروگرام آیا کرتا تھا خطوط کے حوالے سے، پی ٹی وی پہ، اور پرائم ٹائم پہ آتا تھا. اچھا اوکے، 8 بجے. 8 بجے. اچھا، مجھے یہ ذہن میں ہے کہ بڑے ہی زبردست سے اردو کے لب و لہجے کے ساتھ آپ خطوط پڑھتی تھی اور مجھے بہت مزے کا لگتا تھا، کیونکہ بچے تھے، سمجھ تو کچھ آتی نہیں تھی، لیکن وہ آپ نا میسپرائز ہو کے دیکھتے تھے. اور جب مائرہ سے بات ہو رہی تھی تو مائرہ نے کہا کہ ان کی پہلی یادداشت جو آپ کے حوالے سے ہے وہ الیکشن ٹرانسمیشن ہے، جس میں باقاعدہ مینشن کیا گیا کہ کافی گیپ کے بعد 88 میں مہتاب جو ہیں وہ راشدی آرین، جو کہ پہلے مہتاب چنا کے نام سے جانی جاتی تھی. مجھے بتائیے کہ آپ کا کریئر جو ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ ہمارے ہی طرح کے عام سے گھر سے بالکل لکھیں، جس میں کوئی ٹی وی کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، پڑھنے لکھنے کا شوق ہے، پڑھنے لکھنے کا کام بھی ہے، لیکن اب ٹی وی میں آتی ہیں اور کریئر آگے پرسو کرتی ہیں. ہاؤ اٹ آل اسٹارٹیڈ؟ بیٹا پتہ نہیں، زندگی تو ویسے گزر گئی ہے جیسے لگتا تھا کل اور آج، اتنی تیزی سے، لیکن وہ تیزی اتنی ہوتی نہیں ہے. جس وقت آپ چل رہے ہوتے ہو تو ایک لمبا سفر ہوتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ نے کہاں سے شروع کیا ہے، کہاں رک رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، مقصد کیا ہے. اور اگر مجھ سے پوچھیں کہ میرے کوئی ایمبیشس گول تھے تو وہ بالکل نہیں تھے. اچھا. میں بس چلتی چلی گئی. اور ایک چیز میں نے یہ زندگی میں یہ کی کہ اگر کوئی موقع ملا، کوئی اپرچونٹی ملی تو اس کو میں نے گنوایا نہیں، اور میں کود پڑی بغیر جانے سوچے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. لیکن ایک آپ کو جیسے چیلنج ہوتا ہے اور آپ کہتے کہ یہ تو میں کر سکتی ہوں تو کیوں نہ کروں، یہ والی بات ہوتی ہے. تو ہمارا گھر جیسے آپ نے کہا ایک مڈل کلاس فیملی، گاؤں سے آئی ہوئی. میرے بابا ٹیچر تھے پرائمری، اور ہم 4 بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی، مجھ سے بھی 5 سال چھوٹا، اور میں بہنوں میں سب سے چھوٹی. تو میرے بابا نے ایک فیصلہ کیا اس وقت گاؤں میں، جب کہ دور دور تک کسی کو یہ ہوش نہیں تھا کہ لڑکیاں تو دور کی بات ہے، لڑکوں کو بھی پڑھنا چاہیے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان کی لڑکیاں پڑھیں گی. تو انہوں نے میری بڑی بہن کو وہیں لڑکوں پرائمری اسکول میں وہیں بھیجا، وہ لڑکوں کے ساتھ ہی پڑھی.
پھر جب وہ 7ویں کلاس پاس کی تو اس کو حیدرآباد بھیج دیا ٹیچرز ٹریننگ کے لیے. اچھا. تو پریکٹسنگ کالج تھا ایک جس کو ٹیچرز ٹریننگ کالج کہتے تھے, تلک چاڑی, جو پرانا ایک بہت نام جانا پہچانا, لوگ جو حیدرآباد جاتے ہیں ان کو پتہ ہے تلک چاڑی کیا ہے. تو وہ وہاں پر وہ بڑے بڑے انسٹیٹیوشنس تھے, کالجز تھے, وہاں پر وہ ٹیچرز کی ٹریننگ لے کر آئیں, اپنے ہی گاؤں میں ٹیچر بنی. اچھا. ٹھیک ہے, اور ہم بات کر رہے ہیں کب کی ہے بلا؟ یہ تو وے بیک. واو, مطلب آپ امیجن میں تو 1947 میں پیدا ہوئی ہوں, تو وہ مجھ سے 10-15 سال بڑی ہوں گی. امیزنگ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان سے چھوٹی جو بہن تھی اس کے لیے بابا نے ان کو کہا کہ بھئی نہیں, یہ تو میٹرک ویٹرک پڑھے گی, آگے جائے گی. تو کہاں جائے گی, لاڑکانہ میں بھی لڑکیوں کے کالجز نہیں تھے. اچھا. اور وہاں معیوب سمجھا جاتا تھا کہ لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ کیسے, 5ویں 7ویں تک تو ٹھیک ہے, اس سے آگے کوئی نہیں پڑھاتا تھا. صحیح. تو پھر انہوں نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے, اور پھر میری بہن جو مجھ سے 1 سال بڑی تھی اس کو سامنے رکھا کہ نہیں, ان کو آگے بڑھانا ہے. تو کیسے کیا ہوگا, he got himself transferred. اچھا. اپنا تبادلہ کروا دیا, گاؤں چھوڑا, اوکے. لاڑکانہ بھی چھوڑا, گاؤں ہمارا نودیرو جہاں میں پیدا ہوئی, پھر وہ حیدرآباد آ گئے. اوکے. حیدرآباد میں ایونیوز کھل گئے. بالکل. وہاں لڑکیوں کے اسکولز, لڑکیوں کے کالجز, یونیورسٹی, یہ سب موجود تھا. اور وہاں پر میں جب آئی ہوں تو میرے خیال میں 2 جماعتیں, کچی پہلی, پکی پہلی پڑھ کے اور وہاں حیدرآباد پہنچی. تو پہلے کچھ جب تک میرا کوئی ایڈمیشن ہو تو بابا کے اسکول میں گئی. صحیح. وہاں وہ بیٹھنے نہیں دیتے تھے گھر پہ, نہیں پڑھنا ہے, پڑھنا ہے, پڑھنا ہے. اور اس کے بعد پھر میرا داخلہ جو ہوا ہے وہ اسی ٹریننگ کالج کا اسکول بھی ہوتا تھا جہاں ٹیچرز جا کے پریکٹسنگ لیسنس دیتی تھی. اس کی وجہ سے بہت بڑا اسکول تھا. اچھا. تو دا کالج اینڈ دا اسکول وینٹ ٹوگیدر. اچھا. وہاں سے میں نے 7 جماعتیں پڑھیں, اور اس کو سندھی فائنل کہتے تھے کہ 7. وہاں سے پھر آئی وینٹ ٹو میرا اسکول, بہت مشہور پرانا اسکول ہے ایک عورت کے نام پہ, اور ہندو کمیونٹی نے وہ بنایا تھا اسکول. وہاں سے میں نے میٹرک کیا, اور وہاں سے پھر میٹرک کے بعد آئی وینٹ ٹو زبیدہ کالج حیدرآباد, مشہور کالج, اور وہ ڈومینیٹ کرتا تھا اپنی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے پورے پاکستان میں. ڈبیٹنگ ٹیمز جاتی تھیں, اردو, سندھی, انگلش, اور ٹرافیز لے کر آتی تھیں. تو میرا سفر یہ گزرا, وہیں پر تھی میں میرے خیال میں 6th 7th کالج کلاس میں. تو میری بڑی بہن ریڈیو پہ بھی جانے لگی. اچھا. میرے بابا نے منع نہیں کیا. اس میں آپ صرف ایک چیز غور کریں کہ ہمارے ساتھ کون رہا, دا فیملی. مائی مدر, جو بالکل سادہ سی خاتون تھیں, بالکل پڑھی لکھی نہیں تھیں, قرآن نماز کے علاوہ ان کا کوئی کام اور نہیں تھا. گھر میں تھی تو جوائنٹ فیملی تھی تو سب اس کو ہیلپ کر دیتے تھے, بچے پالنے میں بھی, تو اس میں بھی, تو سب مطلب اس طرح تھی. وہ اپنا گھر, اپنا ماحول, اپنی انوائرمنٹ, کمفرٹیبل انوائرمنٹ چھوڑ کے میاں کے کہنے پہ حیدرآباد آتی ہے, 4 لڑکیوں کو سنبھالتی ہے, چھوٹے بچے کو سنبھالتی ہے, میاں کا ساتھ دیتی ہے. جو کبھی چولہے پہ ہم نے اس کو بیٹھے نہیں دیکھا, وہ کھانا بناتی تھی ہمارے لیے, ہمارے کپڑے دھوتی تھی, ہمیں ہر طرح سے کمفرٹیبل رکھتی تھی کہ ہم پڑھیں. گھر ہمارے جہاں گاؤں میں بہت بڑا گھر تھا, وہ شہر میں ہم آئے تو ظاہر ایک چھوٹی سی جگہ ہی بابا نے لی. تو کبھی ہم 1 کمرے کے گھر میں رہتے تھے, کبھی ہم 2 کمرے کے گھر میں رہتے تھے. اور اسی ماحول میں میں بڑی ہوئی, میری تربیت وہاں ہوئی. تو جو بہن ریڈیو پہ جاتی تھی تو میں بھی ان کے ساتھ جاتی تھی. تو وہاں پر مجھ سے کہا گیا کہ وہ, میں نے پہلے تو مصطفیٰ قریشی پروگرام کرتے تھے بچوں کی طرح, جیسے بھائی جان ہوتے ہیں, تو انہوں نے میرا انٹرویو, پوئٹری سناؤ, پوئم سناؤ, نظم سناؤ, نام بتاؤ. میں اور میرا بھائی ہم دونوں یہ کام کیا. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں بچوں کی آواز کی تلاش ہے, تم انٹرویو وہ دے دو, آڈیشن دو. تو جناب میرا آڈیشن ہوا. 1-2 میرے خیال میں کوئی فیچر یا ڈرامے تھے جو میں نے اپنی عمر کے مطابق کیے, بٹوین 11 and 12th of ایج. لیکن پھر ان کو یہ احساس ہوا کہ میں شاید آئی ایم اے گڈ ڈرامہ وائس, اینڈ مے بی مائی ایکسپریشن از ویری گڈ. تو انہوں نے مجھے ہیروئن کے رول دیے. واو. اوکے.
اور ہیروئن کا رول میں نے کس کے ساتھ کیے؟ مصطفیٰ قریشی، ایم بی انصاری، پتہ نہیں اور دوسرے بڑے بڑے آرٹسٹ تھے اس زمانے میں. اور وہ جو مائک ہوتا تھا وہ کھڑا ہوا مائک دونوں طرف سے بولتے تھے. بالکل ٹھیک. تو وہ اتنے لمبے لمبے لوگ اور میں چھوٹی سی، تو مجھے وہ پٹڑا رکھ کے دیتے تھے کہ کھڑی ہو جاؤ ٹو میچ دا لیول. اوکے. تو دس واز مائی بگننگ. لیکن ریڈیو سے آپ سمجھ لیں کہ میری ایک ٹریننگ ہوئی ہے، تربیت ہوئی ہے. بالکل. بولتے کیسے ہیں، تلفظ صحیح کیسے ہونا چاہیے، اسٹریسز کہاں دیتے ہیں، اور جذبات، کیونکہ آپ تو وہاں آواز سے تصویریں بناتے ہیں. بالکل. تو کیریکٹر جو ہے وہ کس طرح سے کیسے بولتا ہے، رونا، ہنسنا، اٹکھیلیاں کرنا، سنجیدہ ہونا، یہ ساری چیزیں میں نے ریڈیو سے سیکھیں. صحیح. لیکن ریڈیو پہ مجھے صرف یہی نہیں، میں نے وہاں پروگرام اینکر بھی کیے، گیتوں بھری کہانیاں ایک گو میں پڑھیں، صبح کے پروگرامز بھی کیے، انٹرویوز بھی کیے. مجھے بہت موقع ملا. اچھا. تو ایک سے ایک بڑے آدمی کو اس زمانے کے میں نے دیکھا، سنا، انٹرویو کیے، سیکھا. ایک ایکسپوجر کی جو میرا بہت بڑا، میری دنیا اتنی بڑی ہو گئی. اچھا. لیکن اس میں ایک چیز میں نے جو اپنے سامنے رکھی کہ مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے سیکھنا ہے. صحیح. میں اس پر کبھی فخر نہیں کرتی تھی کہ لوگ مجھے جانتے ہیں، لوگ پاگلوں کی طرح میرے ڈرامے سنتے ہیں. کسی کو میری شکل نہیں معلوم تھی، لیکن وہ میری آواز سے پتہ نہیں میرا کیا حلیہ تراشتے ہوں گے، امیج بناتے ہوں گے. تو وہ اس کا اندازہ ہوتا تھا جب ان کے پاس خطوط آتے تھے کہ مہتاب چنا، مہتاب چنا، مہتاب چنا. تو وہیں پر عبدالکریم بلوچ صاحب بھی تھے جو خود ایک ڈرامہ وائس تھے. ان کو موقع ملا جب پی ٹی وی شروع ہوا کراچی اسٹوڈیوز، وہاں وہ پروڈیوسر بن کر آئے. تو چونکہ وہ مجھے جانتے تھے اور وہ ان کے ہاتھوں میں میں بڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے آفر کیا کہ آؤ آ کے یہاں پہ ڈرامے کرو. میں حیدرآباد میں، وہ کراچی میں. ڈرامے ٹی وی پہ کرنا کبھی میرا شوق نہیں رہا، کبھی بھی نہیں. اسٹیج پلیس کیے اپنے کالج میں اور بڑے انعام بھی لیے، لیکن ٹیلی ویژن پہ ڈرامہ مجھے پتہ نہیں، میرا دل نہیں، ذہن نہیں قبول تھا. لیکن اس نے کہا اچھا نیوز آ کے پڑھو. تو میں نے کہا 5 منٹ کی نیوز کے لیے میں حیدرآباد سے چلوں، خبریں پڑھوں، پھر واپس جاؤں، آئی کانٹ ڈو دس. اور میں اس وقت سندھ یونیورسٹی میں پڑھا رہی تھی. آئی واز لیکچرر ان انٹرنیشنل ریلیشنس. تو اس نے کہا کہ اچھا بھئی کچھ کرو، اچھا چلو کوئی پروگرام کر لو، کوئی تم وہ کر لو، اینکرنگ کر لو. میں نے کہا یہ کر سکتی ہوں. تو پھر میرا ایک انہوں نے دوبارہ آڈیشن ہوا وہاں پہ. شیرین خان تھی اس وقت، بڑی نامور پروڈیوسر، بڑے بڑے پلیس کیے تھے. انہوں نے میرا آڈیشن لیا ٹی وی کے لیے. تو پہلا جو میں نے پروگرام کیا ٹی وی پر وہ تھا اس ہفتے اردو پروگرام بچوں کے لیے. اس وقت سیٹلائٹ نہیں تھا، تو وہی پروگرام وہ ریکارڈ کر کے پھر دوسرے وہ سینٹر پہ بھیجتے تھے، پھر وہاں دیکھتے تھے، پھر وہ دوسرے سینٹر پہ جاتا. وہ ریڈیو کی آواز تھی، اس کو چہرہ مل گیا. اور لوگوں نے کہا اچھا تو یہ ہے مہتاب چنا. اس کے بعد پھر سندھی کا بچوں کا پروگرام تھا. شیرین فاروقی صاحبہ کرتی تھی، وہ کہیں اسٹیٹس جا رہی تھی تو سلطانہ نئی پروڈیوسر بنی. اور ہارون رند بہت بڑے نام ٹیلی ویژن کے جانتے تھے مجھے. تو انہوں نے کہا کہ تم اس کو کرو. میں نے کہا کر لیتی ہوں. تو میں کرتی تھی وہ. میں نے وہ پروگرام شروع کیا. اسی دوران حالات ملک کے بدلتے گئے، بدلنا شروع ہو گئے. بھٹو صاحب آ گئے، ایک طرح سے ڈیموکریسی آ گئی. بھٹو صاحب ایک بہت ہی کرسمیٹک شخصیت تھی، پورا ملک ان کے پیچھے. ہی گیو اے لیڈرشپ دو کنٹری. اور ان کا جو نیریٹو تھا وہ تھا سوشلزم، ایکویلٹی، مساوات، اسلام ہمارا دین اور سوشلزم ہماری معیشت وغیرہ. یہ نعرے تھے ان کے. اور روٹی کپڑا اور مکان، یہ نعرے تھے ان کے جنہوں نے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا، متوجہ کیا. حالانکہ جو ایوب خان کا جو ڈکٹیٹرشپ تھی وہ ڈکٹیٹرشپ کہلاتی ہے، لیکن اس میں آپ کا جو اکنامیکل گروتھ بہت ہوئی، آپ کی انڈسٹری بہت آگے بڑھی، آپ کی فارن پالیسی کو بڑا بوسٹ ملا. امریکہ دوستی کے نام پہ گھس گیا ہمارے اندر. اور اس وقت پاکستان کے لیڈرشپ کی عزت ہوتی تھی.
باہر جاتے تھے تو ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا. اچھا. اور ہر پتہ نہیں جانسن بھی یہاں آیا تو کینیڈی بھی یہاں آیا تو مسز کینیڈی بھی یہاں آئیں. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس طرح کے جو لوگ تھے وہ ہمارے ملک میں آتے رہے. انٹرنیشنل فورم پہ سٹینڈنگ فرق تھی پاکستان کی. بالکل. ٹھیک. اچھا اس دوران کیا ہوا؟ اس دوران یہ ہوا کہ پاسا پلٹ گیا. میں جو پروگرام جس کے حوالے سے میں جانی جاتی ہوں وہ ایک ہے بچوں کے حوالے سے اور سندھی پروگرامز میں جو مشہور میرے پروگرامز تھے، ایک روشن تارا، ایک موتن مالا. اچھا. موتن مالا کا مطلب یہ تھا کہ میں سارے جو ڈائیورسیفائڈ گروپ آف پیپل میں ان کو انٹرویو کرتی تھی. اس میں لٹریری فگرز، ہسٹوریکل فگرز، اس میں گانے والے، اس میں ایکٹرز، اس میں پینٹرز، یو نیم اٹ، میں ان کو انٹرویو کرتی تھی. اور آبدہ پروین کو، مائی بھاگی کو میں نے انٹرویو کیے. پیر حسام الدین راشدی، تو ظفر کاظمی اور اس طرح کے لوگوں کو میں نے انٹرویو کیا. وہیں پہ اس چلتے چلتے جب آ جاتا ہے ضیاء الحق کا ایرا تو اس میں عورتوں کے لیے ایک نئے قوانین نکلے. مردوں کے لیے بھی تھا جینز مت پہنو، تکلیف ہوتی تھی ان کو. جینز مت وہ نہیں پہنیں گے اور عورتیں جو ہیں وہ سر ڈھکیں گی. بالکل صحیح. تو سر ڈھکنے والی بات جب جو باقاعدہ اس کے ڈائریکٹیوز نکلے، ایشو ہوئے، تو مجھے کہا گیا، سلطانہ نے کہا کہ او ہو یہ تو یہ ڈائریکٹرز آ گئے ہیں مہتاب کہ سر ڈھکنا ہے. تو میں نے کہا سلطانہ میں واک آؤٹ کر جاؤں گی، میں تو سر نہیں ڈھک رہی ہوں. کیا مطلب؟ میں نے کہا میں کیوں سر ڈھکوں؟ ایک آدمی جو ہمیں ویسے ہی نہیں اچھا لگ رہا اور یہ عجیب طرح کی چیزیں کہہ رہا ہے عورتوں کے لیے کہ اس کے خیال میں میں پاکستانی عورت ہوں تو مجھے اس کے خیال کے مطابق دکھنا چاہیے. اس کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستانی عورت کیا کچھ کر رہی ہے اور وہ کر رہی ہے اور دوپٹے کے بغیر اس کی پہچان ہے اور دوپٹے کے بغیر وہ سوسائٹی میں سر پہ ڈالے ہوئے کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. وہ نرس ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ ٹیچر ہے، وہ پروفیسر ہے اور وہ اس کی پہچان ہے اور وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے اور سوسائٹی اس کو قبول کر رہی ہے. دیر از ایکسیپٹنس آف دس وومن. تو میں سر پہ دوپٹہ اوڑھوں گی تو پاکستانی عورت کہلاؤں گی اور اگر نہیں اوڑھوں گی تو میں پاکستانی عورت نہیں ہوں. آئی ایم سوری، میں پروگرام نہیں کروں گی. اس نے کہا ایسے نہیں کرو. محسن بھائی کی طرف جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہی، بہت پروگرام مینیجر، بہت بڑے پروڈیوسر تھے اور بہت اچھے انہوں نے ڈرامے پروڈیوس کیے. وہ پروگرام مینیجر، ان کے پاس گئے تو اس نے کہا اچھا nobody wanted to lose me. تو اس نے کہا کہ نہیں یہ سیٹلائٹ پہ تو جاتا نہیں ہے نا سندھی پروگرام، تو تم کنٹینیو کرو. کون دیکھتا ہے دھوکہ. او گاڈ. اچھا. تو میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے as long as you are taking the risk. آپ نے سٹینڈ لیا اپنی بات. میں نے سٹینڈ لیا. ٹھیک. تو میں وہ کرتی رہی. تو اتنی دیر میں عارفین صاحب جو تھے ان کو خیال آیا کہ ان کو میری ضرورت ہے نوجوانوں کے پروگرام کے لیے فار یوتھ. ایک اسٹیج شو جس کا نام تھا فروزہ. اوکے، بالکل ٹھیک. تو فروزہ کے لیے اس نے کہا کہ آپ ہمارا پروگرام کرو. میں نے کہا بھئی 2-3 شرطیں ہیں میری. دوپٹہ نہیں لوں گی. میں نے کہا ایک تو میں سر نہیں ڈھکوں گی، دوسرا میں پاکستان بے وجہ نہیں کہوں گی، نعرے بازی مجھ سے نہیں ہوگی. پروگرام میں نعرے بازی بھی ہوتی تھی؟ نہیں، پاکستان ہمارا ملک ہے تو ہم یہ ہیں تو پاکستان تو یہ خواہ مخواہ. ٹھیک ہے. کہ آپ کو جیسے یقین نہیں ہے اور آپ یقین دلا رہے ہیں خود کو. انہیں بلا ضرورت بے وجہ آپ پاکستان کو بیچ میں. پاکستان میرا ملک ہے. آئی لو مائی کنٹری. مجھ سے زیادہ پاکستانی کوئی ہو نہیں سکتا ہے. مجھ پہ سندھی قوم پرست کے بھی ٹھپے لگتے تھے تو میں کہتی تھی سندھی قوم پرست کیا پاکستانی نہیں ہے؟ صحیح. میں یہاں سندھ میں پیدا ہوئی ہوں بھائی، مجھے محبت کرنے دو اپنے صوبے سے. مجھے اپنی زبان سے محبت ہے. آپ یہ کہو گے کہ اردو قومی زبان ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو سندھی میری زبان نہیں ہو سکتی؟ کیا میری آپ قومیت یا پاکستانی ہونے میں شک کرو گے؟ ایک شخص ایک سے زیادہ محبت کر سکتا ہے اپنے علاقے سے، نہیں، لیکن آپ کی یہ فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، یہ زبانیں اور یہ صوبے نہ ہو تو پاکستان نہیں ہے. بالکل صحیح. تو ابھی تک یہی جھگڑا چل رہا ہے. آپ کی قومی زبان ایک ہے اور یہ ہم مکانی زبانیں ہیں، مقامی زبانیں. بالکل. ہندوستان جہاں سندھ کے لوگ وہاں مائیگریٹ کر کے گئے، ان کا زمین پیروں کے نیچے سندھ نہیں تھی لیکن سندھی وہاں قومی زبان ہے. یار خدا کا خوف کرو، بی سینسیبل. آپ خواہ مخواہ کی تفریق اور نفرت کیوں پیدا کرتے ہو؟
قومیت کے نام پہ. اور یہ اس پر میں نے اسمبلی میں بھی ڈیبیٹ کی ہے اور میں نے ریزولوشنز بھی موو کیے ہیں. خدا ان کو عقل دے گا کسی نہ کسی دن, لیکن اتنی دیر میں نقصان بہت ہو جاتا ہے. بے شک آپ تفریق پیدا کرتے ہیں, آپ لوگوں کو دور کر دیتے ہیں. میں بلوچی نہیں سمجھتی لیکن میرے دل میں عزت ہے. میں پشتو نہیں جانتی لیکن میں عزت کرتی ہوں کہ ان کی زبان ہے. پنجابی مجھے بہت عزیز لگتی ہے کیونکہ وہ سمجھ سکتی ہوں, کیونکہ سندھی سرائکی پنجابی بہت مشترک ہیں, لہجے بدلے ہوئے ہیں. تو یہ دوسری بحث ہے. تو اس نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ سر نہیں ڈھکیں, اور تو میں نے کہا میں سر نہیں ڈھکوں گی, بے وجہ نعرے نہیں بازی نہیں ہوگی. اور اگر کسی وقت آپ نے کہا کہ اوہ اب تو مجبوری ہے تو میں چھوڑ دوں گی پروگرام, اس کے لیے آپ تیار رہیے. اچھا کبھی سوچا نہیں کہ یہ شرائط جو اگر انہوں نے نہ مانی تو پھر؟ ہاں میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, بتانے کی بات نہیں ہے, لیکن اس وقت وہ جو زمانہ تھا جس میں آپ کو ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام کے مثلاً 45 روپے ملتے ہوں یا اتنے, اور ریڈیو پر جب بچی تھی تو مجھے 5 روپے ملتے تھے, اور جب میں آؤٹ اسٹینڈنگ وائس قرار دی گئی تو مجھے 45 روپے ملتے تھے. لیکن پھر وہ کرنسی کی قدر تھی. بالکل صحیح. تو اس وقت جب میں یہ ٹی وی پروگرام کرتی تھی تو سندھی پروگرام اور اردو پروگرام ملا کے اس وقت مجھے کوئی 40,000 ملتے تھے. واو. اور ہم بات کریں کافی پرانی, پاپا آپ تو 70s سالڈ تھی. اوکے فائن. تو مطلب آپ کو جس کے نا آج کل تو لوگ بڑا احتیاط کرتے ہیں. اور مزے کی بات, میں جو پڑھا رہی تھی یونیورسٹی میں تو مجھے 3,500 ملتے تھے. یہ ڈیلیما ہے, استاد کی قدر نہیں ہے آپا. اب بہت استاد مہنگا ہو گیا ہے, اب تو پرائمری استاد کو 1 لاکھ ملتا ہے. جی. تو میں نے یہ کہا, اس وقت میرے لیے پیسے کی اہمیت نہیں تھی, حالانکہ ضرورت سب کو ہوتی ہے. نہ میرے گھر والوں نے اس بات پہ سوچا کہ اوہ یہ تو 40,000 گنوا رہی ہے, پاگل ہے, اور یہ کیا بات ہوئی, دوپٹے اوڑھنے میں کیا ہے. لیکن پھر میرا کنوکشن کچھ اور تھا, اور میں نے کہا کہ نہیں جی یہ اپنی بات پہ قائم رہو. تو اس نے مان لیا. اس نے کہا اچھا یوں کرو ساڑی پہنو. اچھا. تو میں نے کہا ساڑی سے کیا فرق پڑے گا. تو کہتا تھا کہ بس یوں کرنا نا کہ جب آؤ انٹری دو تو یہ دوپٹہ پلو ڈال دو, پھر وہ پلو کھسک جائے گا, تم بیٹھ جانا. اچھا یہ جو پی ٹی وی میں جن لوگوں نے کام کیا وہ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ چور دروازے وہ ایڈجسٹ کرنے کے لیے. تو میں اتنا ہنسی, میں نے کہا ہاں لیکن ساڑی میں جو ہے اتنا پیٹ بھی نظر آتا ہے, اس کا کیا بنے گا. میں نے کہا وہ قابل قبول ہے. تو کہتے بس, میں نے کہا نہیں, میں نے کوئی سرور نہیں ہوں. اس نے کہا اچھا چلو تم دیکھا جائے گا, آؤ جاؤ. تو آئی ڈیڈ دیٹ. اچھا. اور وہ جس کو یاد ہوگا فروزہ, انہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ میں نے اس میں صرف ساڑیاں پہنی ہیں. اوکے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا. وہ کمال ساڑی تھی, اس کی وجہ تھی کہ سر پہ دوپٹہ نہیں لینا تھا اور پلو چپکے سے گر جاتا تھا. اوکے ٹھیک. گرتا بھی نہیں تھا, میں اوڑھتی نہیں تھی. زبردست. تو وہ میں نے وہ کرے 1 کوارٹر جب میں نے کیا تو وہ پروگرام اتنا پاپولر ہوا کہ کہا گیا کہ اچھا یہ یوتھ کا پروگرام ہے, یہ دوسرے بھی سینٹرز پہ جانا چاہیے. تو اس کو پھر انہوں نے لاہور بھیجا, اور مجھے دوسرا پروگرام کرنے کو کہا, اور وہ تھا اپنی بات. اوکے. اپنی بات میں اکیلی بیٹھتی تھی, اس میں بہت سارے لوگ ہوتے تھے. تو اس وقت بھی وہ ہیڈ کوارٹر سے خطوط آنا شروع ہوئے کہ بھئی یہ کیوں نہیں سر دھکتی ہے. اس کے ساتھ ہی جب میں یہ پروگرام کر رہی تھی تو خوش وقت دوسرا پروگرام کرتی تھی مینا بازار. بالکل ٹھیک. اور وہ بڑے لمبے لمبے شفون کے خوبصورت دوپٹے اوڑھتی تھی. صحیح. تو کمپیریزن ہوتا تھا. اوکے. یہ تو اوڑھ رہی ہے, یہ کیوں نہیں, اور یہ ہنستی بہت ہے. اچھا. یہ ہنستی کیوں ہے اتنا, یہ کہے کیوں مارتی ہے. اوکے. تو میرا اپنا ایک انداز تھا, میرا اپنا ایک طریقہ تھا, اور وہی لوگوں کو شاید اچھا, کیونکہ وہ ریلیٹ کرتے تھے مجھے اپنے آپ سے کہ شاید اس طرح ہونا چاہیے, اور خواہ کی فیک گفتگو نہیں کرنی چاہیے. ناٹ وتھ اینی ڈسرسپیکٹ ٹو طارق عزیز, لیکن وہ کہتا تھا سنتی آنکھوں دیکھتے کانوں کو, دیکھتی آنکھوں دیکھتی آنکھوں. طارق صاحب بہت خفا ہوں گے, ہم نے نہیں ان کو پتہ ہے میں ان کی بہت عزت ہوں, لیکن ان کا ایک انداز تھا اپنا, اور وہ نپی تلی بہت شستہ اردو اور گفتگو کرتے تھے ایک اپنے انداز کے ساتھ. لیکن میرا اسی کیجول تھا, دوسرا تھا. اچھا اب مجھے چیز بتائیے گا, آپ نے جب یہ پروگرام کیا ہے فیروزہ کیا, اس کے بعد آپ کو اور پروگرام ملے, اور آپ جس کہتے ہیں نا ہائی لائٹ ہونا شروع ہوا کہ خاتون کمال کی اینکر ہیں لیکن دوپٹہ نہیں لیتے, ان کی اپنی اسٹینڈنگ ہے. سو یہ آپ کا فیصلہ تھا کہ فردر مطلب یہ چیزیں تنگ ہو رہی ہیں,
سائٹ پہ ہو جانا چاہیے، جیسے بہت سارے 80s کے دور میں ہمارے کمال کے جو ذہن ہیں جن کو سائٹ پہ کیا گیا کیونکہ ان کو سوچنے والے لوگ نہیں چاہیے تھے، تو کیا آپ کے ساتھ بھی ویسے ہی ہاتھ ہوا؟ بالکل کوشش ہوئی، یہی کوشش ہوئی، اور اس میں اسی درمیان پھر جب میں نے یہ کیا اور اپنی بات کر کے دوبارہ پھر مجھے فروزاں جب میں کر رہی تھی تو میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. مجھے سمجھانے کی بڑی کوششیں ہوئی، میں نے اپنا نیریٹو بتا دیا، اور یہ بھی کہا گیا بہت ضروری چیز ہے ان بچیوں کے لیے، لوگوں کے لیے سمجھنا کہ آپ سے کیا کہا جاتا ہے. مثلاً ایک ہمارے تھے جو جنرل مینیجر، انہوں نے کہا کہ کیا حرج ہے دوپٹہ اوڑھنے میں، آپ اتنی اچھی لگیں گی، خوبصورت لگیں گی. تو میں نے کہا کہ بات میرے خوبصورت لگنے کی نہیں ہے، بات میں یہ چاہتی ہوں کہ لوگ مجھے سنیں میں کیا کہہ رہی ہوں. میں نے کہا آپ کی جو اناؤنسرز ہیں وہ بیچاریاں اپنا ہیئر ڈو دکھانے کے لیے نیٹ کے دوپٹے اوڑھ رہی ہیں، اگر پائپنگ لگی ہوئی نہ ہو تو پتہ ہی نہ چلے کہ دوپٹہ ہے یا نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں یہ نہیں کر سکتی. آئی وانٹ ٹو بی ہرڈ. صورت شکل جو ہے وہ بے معنی اس حساب سے ہوتی ہے کہ بیوٹی لائز ان دا آئیز آف بیہولڈر. کسی کو میں اچھی لگ سکتی ہوں، کسی کو نہیں بھی لگ سکتی ہوں. تو اس کے لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ آپ کا اظہار رک رہا ہے، آپ کی بات نہیں، آپ پر قدغن لگ رہی ہے. آپ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے بچے، لیکن وہ اس وقت جو اتنا سینسرشپ تھا کہ ریڈیو پر پہلی دفعہ سے پروگرام ریکارڈ ہونا شروع ہو گئے. ہم لائیو پروگرام، لائیو ڈرامے کرتے تھے، لیکن اس وقت اس کے بعد پھر جو بھی آپ پروگرام کر رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا. کوئی کچھ بھی کہہ جائے تو چیک رکھنے کے لیے پروگرامز ریکارڈ ہونے تاکہ ایڈٹ ہو جائیں. اور سینسرشپ، کوئی بھی کسی کا بیان جو ہے اخبار میں خالی اسپیسز آنا شروع ہو گئیں، یعنی اسپیسز بلینک بلینک بلینک، تو ہم سمجھ جاتے تھے کسی نے کوئی بات کہی ہے. کیا بات کہی ہے؟ یو نو دس کیوروسٹی. اچھا، میں یہاں پہ ایک ایڈ کرنا چاہوں گی اس بات سے، کیونکہ ابھی جس دور سے آج کل ہم گزرے بڑا انٹرسٹنگلی جو ہے اس سملیرٹیز ہیں بالکل. سو ابھی کے لیے جو ہے تو سوشل میڈیا ہے ہمارے پاس، اور عوام کے پاس پاور بڑی انٹرسٹنگ انداز میں ہے جس کو کنٹرول بھی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. مجھے بتائیے کہ ہاؤ ڈفرینٹ یو سی اس کمپیریزن میں جو کہ 80s میں تھا اور جو ابھی معاملات چل رہے ہیں. ابھی میرے خیال میں ان کے کنٹرول سے باہر ہے، ابھی نہیں ہوگا. کیونکہ آپ کے پاس وائڈ رینج آف وہ کمیونیکیشن کے ہیں. یوٹیوب بھی ہے، سوشل میڈیا بھی ہے، واٹس ایپ بھی ہے، یہ بھی ہے. فوراً خبر ادھر کے ادھر، غلط ہو صحیح ہو، کنفرمڈ ان کنفرمڈ پہنچ جاتی ہے، جو پرابلمس بھی پیدا کرتی ہے، لیکن آپ کی کمیونیکیشن جاری رہتی ہے. یوٹیوب چینلز آگے چل کے ہو سکتا ہے آپ کو رجسٹریشن کے مسائل ہوں اور آپ کو پیمرا بھی تنگ کرے گا تو کچھ اور بھی تنگ کریں گے، لیکن آپ کی راہ نکل آئے گی. اس وقت یہ نہیں تھا، اس وقت بڑی سختی تھی. آپ فنکشنز میں کیا بات کر رہے ہیں آپ نہیں کر، لوگ ڈر گئے تھے. مانیٹرنگ بہت زیادہ تھی، اور آپ ان کے ریڈار پہ آ جاتے تھے، آپ فلیگ ہو جاتے تھے، آپ کے پیچھے لوگ لگ جاتے تھے. میں یونیورسٹی کی پروفیسر تھی، دوپٹہ اوڑھنے کے بعد میں بین ہو گئی. آئی واز بینڈ. میرے پروگرام سارے اریز کر دیے گئے. آپ کو پی ٹی وی کے آرکائیوز میں میرا ایک پروگرام نہیں ملے گا. پی ٹی وی کے آرکائیو کے تو حالات اتنے خراب ہیں، انہوں نے خود ہی اس پہ ریکارڈنگ کر کے ایک اتنی سی چیز، کبھی کبھی ایک کلپ کوئی مائی بھاگی گا رہی ہے اور میں یوں بیٹھی ہوئی ہوں، ایک دبلی پتلی سی لڑکی، ایک کسی نے کہیں سے کچھ ملا ہوگا اس نے وہ لگا دی ہے. مطلب بھولے بھٹکے کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے، ورنہ آپ کو میرا کوئی پروگرام نہیں ملے گا. وہ انہوں نے کہا اس کو مٹاؤ شی ڈزنٹ ایگزسٹ. تو یہ ہو گیا. لیکن ہوا کیا؟ ہوا اس کا یہ کہ اللہ جنت میں جگہ دے وہاب صدیقی کو، فوزیہ وہاب کے میاں. ہی واز اے جرنلسٹ، اور ڈیلی ٹائمز ایوننگ نیوز پیپر ہوتا تھا، اور اس کا میں نے انٹرویو کیا تھا فروزہ میں. اچھا. اور ان لوگوں کے میں نے انٹرویو کیے جن کی آنکھوں میں خواب تھے، ایک کوئی ویژن تھا اپنی زندگی کیسے گزاریں گے، کیا کرنا چاہتے ہیں. اس میں میں نے جو مشہور لوگ، اس میں میں نے یہ وہاب صدیقی، ٹینا ثانی، عمر شریف، ان طرح کے لوگوں کو میں نے، بہت بڑے نام بنے ہیں وہاں جو بہت بڑے، اور انہوں نے وہ کیا جو وہ کرنا چاہ رہے تھے. تو 2-3 چیزیں بتاؤں گی بہت مزیدار. اچھا. مثلاً ٹینا ثانی جب آئی میرے پاس تو میں نے کہا کہ جی ٹینا، آپ کا نام جو ہے ٹینا ثانی ہے، تو آپ ٹینا ثانی ہیں تو ٹینا اول کون تھی؟ اب وہ بیچاری یوں دیکھ رہی ہے مجھے کہ اس کا کیا مطلب ہوا. تو پھر
میں نے کہا ثانی کا مطلب ہے دوسری, بالکل, اور ٹینا کا تو وہ پریشان. عمر شریف آئے تو میں نے ان کا کہا کہ دیکھیے جی آپ تو ایکٹر, پروڈیوسر, ڈائریکٹر, میوزک ڈائریکٹر, سنگر, رائٹر, سب کچھ ہیں, تو آخر آپ چیز کیا ہیں؟ تو اس نے مجھے دیکھا 1 منٹ اور کہتا ہے جی میں تو ناچیز ہوں, چیز تو آپ ہیں. واہ کیا بات ہے. اور میں یوں چپ, آنیسٹلی مجھے اس کو کوئی جواب دینے نہیں آیا. بالکل صحیح. تو عارفین نے کہا کہ میں اس کو ایڈٹ کروں. میں نے کہا نہیں. ایک اور بچہ آیا. اچھا. ہی واز اے اسٹوڈنٹ. تو اسٹوڈنٹ بچہ جو تھا اس کو میں نے پوچھا کہ دیکھو اس کی فیلڈ کچھ الگ تھی. تو میں نے کہا عام طرح سے تو جو ضرورت رشتہ کے اشتہار آتے ہیں اس میں انجینئر چاہیے, ڈاکٹر چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے, تو ان تمام فیلڈز کو چھوڑ کے تم یہ کیا پڑھنے لگے ہو؟ اچھا. تو اس نے کہا وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن آپ کیوں دیکھتی ہیں ضرورت رشتہ کے اشتہار؟ Oh my God. اچھا, ذہانت کا سامنا کرنا پڑے, بڑا مزیدار سی بات ہوتی ہے. اب میں اس کو کیا جواب دیتی؟ میں نے کہا جی ہاں یہ سوچنے والی بات ہے, لیکن وہ بھی میں نے ایڈٹ نہیں کروایا. تو اس طرح کے لوگوں کو میں نے انٹرویو کیا. تو وہاب صدیقی, اس نے جب دیکھا کہ ایک دم سے خوش وقت یہ پروگرام کرنے لگی ہیں, اب اسے پوچھا گیا, محسن بھائی کا دوبارہ فون آیا, مہتاب بہت مشکل ہے, ایک کیا ہو گیا, پریزیڈنسی سے فون آ رہا ہے کہ یہ سر ڈھکنا ہے تو ہمیں ہیلپ کرو. میں نے کہا جی بالکل میں آپ کو ہیلپ کرتی ہوں. کہا کیسے؟ میں نے کہا میں آئی ایم ناٹ کمنگ. تو اس نے کہا تھینک یو ویری مچ. ہی واز سو ریلیوڈ. ان کے اوپر اتنا پریشر تھا اس بیچارے نے, تو صرف مجھ سے یہ کہنے کے لیے ٹو بی ویری مروت. اور تو اس کے بعد پھر خوشبخت کا فون آیا, مہتاب یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں تم کرو یہ پروگرام. میں نے کہا کرو. کہ نہیں یار تم میری دوست ہو. تو میں نے کہا تبھی تو تم کرو, کوئی بھی کر لے گا تو تم کیوں نہ کرو. تو جب وہاب نے یہ دیکھا کہ یہ تو یہ کر رہی ہے تو کیا ہوا, اس نے مجھ سے وہ آ گیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ کس چیز کے لیے آ رہا ہے. تو اسے کہتا ہے میں حیدرآباد آیا ہوا تھا, سوچا آپ سے ملاقات کر لوں, چائے وائے پلائے. میں کہا آ جائیں. تو وہ آیا گھر. اس نے کہا کیا بات ہے بھئی آپ آ نہیں رہے ہو؟ تو میں نے کہا بھئی اس طرح سے یہ ہوا ہے. تو میں نے منع کر دیا. اچھا چلا گیا. اینڈ نیکسٹ ڈے ہی پبلشڈ دس ہول اسٹوری. اور اوپر لکھا میری تصویر اسی پروگرام سے, ساڑی میں, ہاتھ میں مائک ہے, دوپٹہ میرا سر کھلا ہوا ہے, اور اس کا عنوان اس نے دیا لا دوپٹہ, LA فرینچ ایکسپریشن. اور اس نے پوری کہانی لکھ دی. اس کے بعد تو بس ایڈیٹوریلز اینڈ لیٹر ٹو ایڈیٹرز ڈان میں, تو یہاں تو وہاں بہت کچھ ہوا. اور پھر ویمن ایکشن فورم وہ مجھے بلا رہے ہیں, میں ان کی ہیروئن بن گئی, میں عورتوں کی ہیروئن بن گئی. مطلب میں کہہ رہی تھی 1 سیکنڈ کا ایک فیصلہ تھا, لیکن اس فیصلے نے ایک راہ دکھا دی کہ انکار کرنا سیکھو, سے لرن ٹو سے نو. آپ مجھے چیز بتائیے گا, مطلب آپ نے اپنا اس ٹائم پر جب آپ ایز اینکر کام کر رہی تھیں, آپ کیمرے کے سامنے تھیں, آپ کا تعلق پالیٹکس سے نہیں تھا, آپ نے اسٹینڈ لیا اپنی بات پر, پھر پالیٹکس کی طرف رجحان جو تھا کہ تب اس زمانے میں سوچا تھا کہ آپ آئیں گی؟ نہیں بالکل نہیں. یہاں پر کیسے؟ نہیں وہ تو میں نے پورا اپنا کریئر پورا کیا. ٹیچر تھی, پروفیسر بنی, مجھے فل برائٹ اسکالرشپ ملا, میں امریکہ گئی, یونیورسٹی آف میساچوسیٹس میں پڑھی. خاندان کی, بلکہ بہت سارے خاندانوں میں سے ایک لڑکی پہلی لڑکی باہر نکل گئی, پڑھنے چلی گئی, وہ بھی امریکہ میں. اور وہ میرا خیال ہے وہ وقت, وہ جو تھا ٹائم, وہ میں نے خود کو پہچاننا شروع کیا. میں یہ دیکھنے لگی کہ مجھ میں میری اسٹرینتھ کیا ہے, میری ویکنیسز کیا ہیں, میرے ڈرا بیکس کیا ہیں, میں کیا کر سکتی ہوں, کیا نہیں کر سکتی ہوں. تو مجھے پتہ چلا میں بہت کچھ کر سکتی ہوں, اور میں اکیلے کر سکتی ہوں. اور کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے آپ کو باپ کے اس کی شیپرون ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بھائی کے ساتھ چلنے کی ضرورت نہیں ہے. یو کین مینیج یور سیلف. اور یہ میں 7 سمندر پار چلی گئی, اور بڑے کافروں کے ملک میں چلی گئی جہاں ہر چیز آپ کے سامنے کھلی تھی, پابندی نہیں تھی. لیکن وہاں میں نے سگریٹ بھی نہیں پیا, میں نے شراب بھی نہیں پی, مجھے اس کی بھی عادت نہیں پڑی, کیونکہ میرے ساتھ شاید میرے گھر کے ماحول کی
اور اس کی تربیت تھی اور ان ویلیوز کی قدر تھی. اور یہ بھی شاید ایٹ دا بیک آف مائی مائنڈ یہ بھی تھا کہ میرے ماں باپ نے مجھے بڑے اعتماد کے ساتھ بڑا کیا ہے اور مجھ پر اعتماد کیا ہے. تو میری ایک اپنی پہچان ہے اور میری اپنی عزت ہے. ماں باپ کی عزت میرے خیال میں بعد میں آتی تھی, بالکل پہلے سیلف رسپیکٹ. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی, کیونکہ یوزلی خواتین کہتی ہیں ماں باپ کی عزت کا بوجھ تھا. بھائی آپ کی اپنا بھی تو کچھ ذمہ داری ہے نا ذات کے ساتھ. میری رسپیکٹ پہلے ہے, میری ویلیوز پہلے ہیں, اور اس کے بعد پھر جو مجھے ماں باپ نے سکھایا. تو وہ چیز لے کے میں آگے بڑھی. میں وہاں سے ڈگری لے کر آئی. وہاں مجھے یہ بھی کہا گیا تم رک جاؤ, گرین کارڈ یوں مل جاتا ہے. تو میں نے ان سے پاکستانیوں سے سوال کیا کہ مطلب میں کیوں رہوں یہاں. تو کہا یہ نہیں آسائشیں ہیں, یہ ہیں. تو دوست تھے, تو میں کہتی تھی بات سنو, میں تمہارے گھروں میں آتی ہوں, تمہاری زندگی دیکھتی ہوں. صبح 9 بجے سے پہلے پاگلوں کی طرح نکلتے ہو, عورت ادھر نکلتی ہے, مرد ادھر نکلتا ہے, بچے ڈے کیئر میں چلے جاتے ہیں یا اسکول جاتے ہیں, واپس دوڑتے دوڑتے شام کو آتے ہو, لڑائی جھگڑا کرتے ہو. وہ کہتی تم برتن دھو, وہ کہتا ہے تم کھانا پکاؤ, تو تم یہ لانڈری کرو, تو تم یہ کرو. میں کہا مجھے یہ نہیں کرنا. کار ہے اللہ میاں دے دے گا, اے سی ہمارے گھر میں لگا ہوا ہے, ٹی وی بھی ہے, تو واٹ ایلس یو نیڈ. لیکن وہاں پر میں جو کچھ بھی ہوں میری ایک پہچان ہے. لوگ مہتاب جناح کو جانتے ہیں. میں وہاں جو کام کر رہی ہوں میں اپنے ملک کے لیے کر رہی ہوں. میں یہاں ملینئر بن جاؤں گی شاید, لیکن مجھے پہچانے گا کون. صحیح. تو مجھے یہ نہیں چاہیے, مجھے اپنی جگہ چاہیے, اپنے ٹوٹے پھوٹے راستے چاہیے, مجھے اپنے دوست چاہیے, مجھے احباب چاہیے, اور میں جو کروں مجھے تسلی چاہیے, تسکین چاہیے, سیٹسفیکشن چاہیے کہ یہ میں اپنوں کے لیے کر رہی ہوں. تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ کوئی سیکنڈ نیشنلٹی بھی ہونی چاہیے, وہ مجھے. تو آئی چھوڑ چھاڑ جو اپنا ٹائم گزارا, واپس آئی. I became the first chairperson of my department. I became the first woman who was given the responsibility of the director of Sindhology. یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کی ریجنل آفس جو بنا جامشورو میں, اس کو بھی میں پہلی عورت تھی. اور اس کے بعد سندھ گورنمنٹ نے مجھے اپنے پاس بلایا. بینظیر صاحبہ سے بہت اچھی شناسائی تھی, دوست تھی میری. اتنا بڑا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے لیکن تھی. لوگ سوچتے ہوں گے کہ میں بھی ایسے ہی کری, لیکن وہ جب ٹریول کرتی تھی کراچی سے لاڑکانہ تو دو برقع پہن لیتی تھی کہ لوگ نہ پہچانے. تو ہمارا گھر جامشورو میں تھا, تو وہ رک جاتی تھی اور مجھ سے مل کے چائے وائے پی کے آگے جاتی. پھر واپسی پر بھی بیٹھتی, چائے پیتی آگے جاتی. میسیج بھیجتی تھی کہ کب کراچی آ رہی ہو تو ملیں گے. اور یہ تو سیل فون تو تھے نہیں, تو کوئی آدمی میسیج لے کے آتا تھا. پھر ہم رات کو 10-11 بجے وہ فارغ ہوتی تھی اپنی میٹنگ سے, تو ہم جا کے اکیلے 2 بیٹھتے تھے, باتیں ہوتی تھیں. وہ سیلڈ کھاتی تھی, مجھے اچھے کھانے کھلاتی تھی. تو میں کہتی تھی وائے مجھے تم یہ کھلا رہی, کہ تھی وہ ڈائٹنگ. تو میں نے کہا کہ میں بھی ڈائٹنگ کروں, کہ نو یو لک اوکے. خواتین کسی بھی عہدے پہ جائیں, صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے بھائی, یہ فیکٹ ہے. یہ تو میں بتا رہی, مطلب اتنی بے تکلفی تھی. وہ پھر مطلب اس طرح سے لاڑکانہ میں میرے گھر آ جانا, بہت باتیں پوچھنا. میری شادی پہ آئی تھیں اور وہی پیچھے بیٹھے بیٹھے پوچھ رہی تھی کہ دس مین از سو ہینڈسم. اکبر کے لیے ہینڈسم, ہاؤ ڈڈ یو میٹ ہم. تو میں نے اس کو چپکے سے بتایا, وہی گھونگھٹ میرا اتنا تھا, اور میں کہہ رہی ہوں کہ یہی ملا تھا, یونیورسٹی میں ملا تھا. تو نو شی یوز ٹو ٹاک تھنگس لائک دیٹ. تو اس نے ہی پھر اس کا خیال تھا, وہ ہی نیوز می سو مچ, اس کو پتا تھا کہ شی ہیز دا کیپیبلٹی. تو اسی کے زمانے میں اس میں سیکریٹریٹ میں سیکریٹری, فرسٹ وومن ایور ان دی 50 years آف دی سندھ سیکریٹریٹ میں گئی, اور ایک عورت نے دوسری عورت کے لیے دروازے کھولے. اس کا یہ ویژن تھا. اس نے فرسٹ ویمن بینک اور ویمن پولیس اسٹیشنز, اس کے سامنے یہ تمام چیزیں تھیں جو اس نے کی. خوبصورت ویژن تھا خواتین, پاکستان کی خواتین کے لیے. And we must be thankful to her. خود اس نے دوپٹہ اوڑھ لیا, جس پر مجھے بڑا اعتراض تھا, اور میں نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ گئی. جب وہ مولانا فضل الرحمان کے سامنے مجھ سے ملنے گئی ہے, تو فرسٹ ٹائم شی پٹ آن دا دوپٹہ. میں نے کہا اب یہ
پتہ نہیں مجھے آپ نے کہا کہ ان کو نہیں مجھے ایکسپیکٹیشنز نہیں تھے، لیکن ان کی شاید پولیٹیکل مجبوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن شی کوڈ ہیو ٹرنڈ تھنگز ادر وے راؤنڈ، کہ اگر وہ اس وقت یہ نہ کرتی تو وہ ایک دوسرا ویژن اور ایک دوسرا عورتوں کے لیے ایک چھوڑ کے جاتی کہ آپ اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے. اور میں نے اس کو یہ بھی دیکھا میٹنگ جب وہ کرتی تھی فارمل، جب وہ فوٹو سیشن ہو جاتا تھا، کیبنٹ میٹنگ ہے کوئی اور میٹنگ ہے، جب فوٹو سیشن ہو جاتا تھا وہ ایسے ہی بیٹھتی تھی. صحیح. تو پھر آپ اس کا مطلب آپ ڈبل اسٹینڈرڈز رکھتے ہو کہ دکھاوے کے لیے یہ ہے اور ادروائز یہ ہے، ادروائز اور طرح. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اچھا اب مجھے چیز بتائیے گا، آپ نے بہت سارے کازز کے لیے کام کیا ہے، انوائرمنٹ کے حوالے سے آپ کافی ایکٹیولی کام کر بھی رہی ہیں، آپ نے کیا بھی ہے، خواتین کی امپاورمنٹ کے حوالے سے آپ نے بہت ایکٹیولی بہت ووکلی آپ کام کر رہی ہیں، اور خود سے بڑھ کے آپ کی اپنی زندگی اس بات کی مثال ہے کہ خواتین کو آگے بڑھنا کے لیے جو ہے وہ محنت بھی ضرورت ہوتی ہے، ویژن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اب اس ہر چیز کو آپ نے لے کے چلی ہیں. ابھی کے لیے آج کل جو پچھلے 2 سال سے جو ہے می ٹو موومنٹ کا جو ہے پوری دنیا میں جو ہے افیکٹ ہے، اور لوگ اس حوالے سے جو کوشش بھی کر رہے ہیں، عورت مارچ بھی جو ہے اس کو لے کر بھی کافی ہر سال کے ساتھ زور بڑھ رہا ہے، اس کے خلاف بھی اس کے حق میں بھی. آپ پاکستانی خواتین کو کس طرف دیکھتی ہیں آنے والے سالوں میں؟ آسانی دیکھتی ہیں ان کے لیے؟ آپ ان کے لیے زیادہ مشکلات دیکھتی ہیں، چیلنجز دیکھتی ہیں؟ آپ ان کو زیادہ سمجھدار دیکھتی ہیں ایز این انڈیویجول، یا آپ ان کو زیادہ ڈیفیکلٹی فیس کرنے کے دور میں دیکھتی ہیں؟ دیکھیے کوئی بھی دور ہو وہ کبھی آسان نہیں ہوتا. صحیح. ہر دور ویسے ہی ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں سے راہ تلاش کرتے ہیں. میں اس دور کو آپ اگر ہنسیں نا تو میں یہ کہوں گی کہ یہ بالکل ایولیوشن والا دور ہی ہے انسان کا، جو چیزوں کو تلاش کرتا ہے، تراشتا ہے، اپنے لیے راہ نکالتا ہے. جب کچھ بھی نہیں تھا اور جنگل میں انسان کو چھوڑ دیا گیا تھا تو اس نے اپنے لیے ایک راہ بنائی، عورت اس کے ساتھ چلی. اس نے کمفرٹ زون دیا مرد کو، مرد گیا جا کے کھڑا ہو گیا دھوپ میں، تو کیا عورت کھڑی نہیں ہوئی؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے اس نے بھی گھاس کاٹی ہوگی، اس نے بھی بیج بویا ہوگا، اس نے بھی کچھ کیا ہوگا، وہ ساتھ کھڑی رہی اس کے. لیکن اس نے مرد سے زیادہ کام کیا کہ اس نے تخلیق کے عمل سے بھی گزری، تخلیق کے بہت تکلیف دہ مراحل سے گزری، اور یہ عورت کا کام کوئی دوسرا نہیں سنبھال سکا. لیکن مرد چونکہ طاقتور تھا، طاقت اس کے پاس زیادہ تھی، اور عورت کو صنف نازک اس کے تسلی کے لیے وہ بے وقوف بن گئی. اوہو میں صنف نازک ہوں، حالانکہ وہ نازک نہیں ہے. جتنی برداشت عورت میں ہے ذہنی طور پر، اور جتنی برداشت وہ کر سکتی ہے اور برداشت جسمانی طور پر وہ کر لیتی ہے، مرد نہیں کر سکتا. وہ جذباتی طور پہ کمزور ہوتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک عورت اس کو صدمہ دے وہ مر جاتا ہے. عورت کو مرد دھوکہ دے کے چلا جاتا ہے، وہ زندہ رہتی ہے اور وہ چلتی ہے، زمانے میں چلتی ہے، سر اٹھا کے چلتی ہے، روندی جاتی ہے لیکن چلتی ہے، بچے کے لیے جیتی ہے، اپنے بچوں کے لیے جیتی ہے، بہت تکلیف دیکھتی ہے. میں جب یہ چیزیں سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں عورت ہوں، اللہ نے مجھے اتنا اچھا گھر دیا، میرے ماں باپ محبت والے، میری بہنیں جنہوں نے ہمیں اتنا بڑا کیا، خود تکلیفیں دیکھیں، میرے والد صاحب کھڑے ہو گئے، میرے بھائی کھڑے ہو گئے، میرے میاں جیسا شاید کوئی مرد ہوگا، میرے بچوں جیسے شاید کوئی بیٹے ہوں گے، میرے تربیت میں نے ان کی ایسے کی ہے. لیکن میرا میاں جو ایک بہت کنزرویٹو فیملی سے آیا ہے، سید ٹریڈیشنز، اس نے کیا فیصلہ کیا ہوگا میرے ساتھ شادی کر کے، جب اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ کیا تمہارے بچے پالے گی، اتنا نام ہے اس کا، سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، تم کو تو پوچھے گی بھی نہیں. اس نے کہا میری قسمت، مجھے شادی اسی سے کرنی ہے. اس شخص نے ایک دن نہیں مجھے کہا کہ تم گھر بیٹھو. صحیح. اس شخص نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم چادر پہن کے گاؤں چلو. یہ میں نے خود کیا جب مجھے پتا تھا ماحول ایسا ہے. گاؤں کے نزدیک آتے تھے تو میں سر ڈھک لیتی تھی، جو اب بھی ہم کرتے ہیں. کہیں چلے جائیں، کسی بزرگوں کے سامنے چلے جائیں، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے. احترام کا ایک آپ کو ایک جیسچر ہے یہ. صحیح. تو اس میں کیا اعتراض کرنا. لیکن اس نے اپنے گھر والوں کو اسے کہتی تصویریں آ رہی ہیں، لوگ کیا کہیں گے. اس نے کہا کہ اچھا ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہمیں زندگی اپنی مرضی سے گزارنی ہے، تو ہم آپ کو تو خوش کرنے کے لیے یہ نہیں کریں گے. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ یہ مجھ سے پہلے جانی پہچانی جاتی تھی. یہ جب سب کچھ اس نے اب خود حاصل کیا ہے، میری وجہ سے نہیں ہے. تو میں اس کو یہ سزا دوں کہ چونکہ اس نے مجھ سے شادی کی ہے اور مجھ سے پیار کرتی ہے،
اور وہ رہ بھی جائے گی, مان بھی لے گی, لیکن میں اس کو سزا دوں کہ تم گھر میں بیٹھو, یہ نہیں ہو سکتا. صحیح. اب میں یہ چاہوں گا کہ پہلے اگر وہ ایک قدم پیچھے تھی تو میرے ساتھ وہ ایک قدم آگے چلے گی. صحیح. تو میں اس کے ساتھ ہوں. ٹھیک. تو وہ میرے لیے ایک پلر آف اسٹرینتھ کی طرح ہر دکھ سکھ تکلیف میں میرے ساتھ کھڑا ہے. آپ نے کیا سمجھا ہوگا کہ میرے لیے آسان نہیں تھا یہ سفر. تھوڑی تھوڑی بات پہ یونیورسٹی میں نعرے لگ جاتے تھے, دیواروں پہ لکھے جاتے تھے, یہ سندھاولا جی کی ڈائریکٹر کیوں بنی, لوگوں کو تکلیف ہوئی تو کچھ بھی نیگیٹو چیز لکھ دی گئی. اور ہی واز دی ایگزیکٹو انجینئر. لوگوں نے صبح صبح آ کے بتایا سر وہ یہ لکھا ہوا ہے. اس نے مجھے نہیں بتایا, وہ باہر نکلا, چونا پکڑا دیا کسی کو, اس نے کہا مٹاؤ. صحیح. کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. بعد میں جب اس نے بتایا مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی, لیکن میں نے وہ فنکشن بہت اعتماد سے کیے. میں نے تقریریں بھی کی, اور جنہوں نے یہ کر کے مجھے توڑنا چاہا ان کو کچھ کیا حاصل ہوا. آئی اسٹوڈ دیئر. تو یہ چیز میرے میاں کے ساتھ ہے. آئی ٹریول آل اوور دا ورلڈ. اس کو منتیں کرتی ہوں, چلو چلو میرے ساتھ چلو میرے ساتھ چلو. لیکن وہ ہی ہمسیلف از سچ اے بزی پرسن کہ وہ کہتے ہیں ہاں ٹھپے لگتے ہیں پاسپورٹ پہ, لیکن این وقت پہ. لیکن میں کتنی خوش قسمت ہوں, ساری عورتیں اتنی نہیں ہیں. صحیح. عورتوں کے لیے آپ جو بات کہہ رہے ہو, آج کا ماحول لڑکیوں کے لیے بہت چیلنجنگ ہے. اس لیے چیلنجنگ ہے کہ اب لڑکی لڑکوں کے ساتھ ایسے آ کے کھڑی ہوئی ہے اور ایسے ہو گئی ہے. صحیح. اوپر ہے. لڑکے اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, ہمیں تو ملنی ہے نوکری, ہم تو چلے جائیں گے, ماں باپ بھی نہیں روکیں گے, وہ تو ایک راستہ بند ہوگا تو دوسرا کھلوا دیں گے, اس سے بات کریں گے. لڑکی کو سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے. لیکن وہ کمپٹیشن میں اوپر جا رہی ہے. میڈیکل کالجز میں لڑکیاں زیادہ ہیں, کراچی یونیورسٹی میں لڑکیاں زیادہ ہیں, پروفیشنل مختلف پروفیشنز میں لڑکیاں گھس رہی ہیں, اپنی جگہ بنا رہی ہیں. آپ جہاں کھڑی ہیں کوئی لڑکی پہلے نہیں سوچ سکتی تھی. تو یہ کیا ہے؟ یہ لڑکی کے لیے راہ اس نے خود بنائی ہے. لیکن آئی ایم 100% شیور آپ کو گھر کے لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا, کیونکہ آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ چین اور سکون سے آئی ہیں. جو عورت اسٹریس میں ہوتی ہے اس کو یہ تب جاؤں گی تو میاں یہ کہے گا, جاؤں گی تو بابا یہ کہے گا, اس کے لیے بہت ایک ٹینس سچویشن ہوتی ہے. لیکن she want to pursue her dreams, اور maybe she wants to help the family economically. صحیح. وہ نکلتی ہے. لیکن اس کو پھر پیچھے تانے سننے پڑتے ہیں. اس کے ساتھ مرد کی جیلسی آتی ہے, اچھا یہ آگے نکل رہی ہے مجھے کیوں نہیں, اچھا بیکاز شی از اے وومن, او شی از پریٹی, تو کچھ نہ کچھ تو کسی کے ساتھ تعلق ہوگا. وہ مرد کا خود کم اعتمادی ہے, اس کو خود پر اعتبار نہیں ہے. اب مجھے بتائے گا, اسی بات کو میں آگے بڑھانا چاہوں گی کہ ہماری بچیاں جو ہیں, لڑکیاں آگے بڑھ رہی ہیں, مردوں سے زیادہ بہتر اپنے آپ کو پرفارم کروا رہی ہیں. ایسے میں چیلنج آدمیوں کے لیے, یا بھی کہا جائے کہ لڑکوں کی ماؤں کے لیے زیادہ ضروری نہیں کہ لڑکوں کی تربیت ایسے کریں. تربیت کریں. تربیت مائیں کرتی ہیں. وہ بچہ جو آپ کی گود میں بڑا ہو رہا ہے, آپ اس کو عورت کی تعظیم کیوں نہیں سکھاتے ہو؟ آپ بہن سے پیار کرنا کیوں نہیں سکھاتے ہو؟ آپ بہن کی مدد کرنا کیوں نہیں سکھاتے ہو؟ بہن بیٹھی ہوئی ہے یا بھائی بیٹھا ہوا ہے, چھوٹا ہے, لیکن کہتی ہو کہ پانی پلا دو اس کو, کپڑے استری کر دو, بڑا ہے یا کچھ ہے. لیکن بہن بڑی ہے تو آپ چھوٹے بھائی کو کیوں نہیں کہتے ہو کہ تم جا کے استری کرو خود, یا بہن کے بھی دوپٹہ استری کر دینا, اٹھو بہن کو پانی پلا دو, کیوں نہیں کہتے ہو؟ جب آپ یہ اس کو سکھاؤ گے تو وہ اپنی بیوی کی بھی عزت کرے گا. تو یہ چیزیں ہم ہی کریں گے, اور ہم ہی قصوروار بھی ہیں. می ٹو کی آپ نے بات کی تھی. می ٹو فیشن بھی ہے, ہمارے پاس بہت ساری چیزیں فیشن میں آ جاتی ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ پتہ نہیں بہت ساری بچیوں کو ان تکلیفوں سے گزرنا پڑا ہوگا, لیکن آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کیے بغیر اب آپ دوسروں کو تربیت دیں. آپ تربیت دیں اور ان سے یہ کہیں کہ کوئی شہرت, کوئی مقام, کوئی نوکری حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ داؤ پہ لگانا ضروری نہیں ہے. آپ تھوڑا سا صبر کریں. شہرت پہ پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو آپ نیچا نہ کرو. آپ ان کی ضرورت بن جاؤ, ان کو اپنی ضرورت مت بناؤ. اور اس میں اگر یہ چیز کرنے میں آپ سمجھتے ہو کہ بہت ماڈرن ہے, تو ماڈرنزم کی اور ڈیفینیشن بھی ہوتی ہیں. کپڑے پہن لینا, اچھے کپڑے پہن لینا,
جو فیشن ہے اس کے مطابق پہن لینا ماڈرنزم کہلاتا ہے، لیکن سوچ ماڈرن یہاں ہونی چاہیے. آگے بڑھنا، پروگریس کیسے کرنی ہے، ان چیزوں سے نکلنے کے لیے وقار اور ڈگنیٹی جو ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ چلنی چاہیے، جس میں اپنی عزت کروائیں، عزت کروانا سیکھیں. ڈونٹ ڈیمانڈ بٹ کمانڈ. تو لوگ مجبور ہو جاتے ہیں آپ کی عزت کرنے کے لیے. آپ کا یہ طریقہ رویہ ہونا چاہیے. لیکن آپ 30 سال کے بعد کہیں آ کے می ٹو، میرے ساتھ بھی یہ ہوا، پھر لوگ کہتے ہیں او ہو اچھا. آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ آپ کی پھر عزت کرتے ہیں؟ آپ کی بولڈنس کو سراہتے ہیں، منہ میں کہتے ہوں گے، منہ پہ ٹویٹ بھی کر دیتے ہوں گے، اور آپ کو واہ واہ بھی کہتے ہوں گے، اور فیس بک پہ لائک بھی کر کے لائک بھی کر دیتے ہیں. یہی ہوتا ہے. صحیح، بالکل صحیح. اور کہتے ہیں نا فیس بک پہ لائک کے ساتھ ساتھ ڈس لائک کا بٹن بھی ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ چیزیں بہت ٹھیک ہے. ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں دگلا پن دکھاتے ہیں، منافقت دکھاتے ہیں، لیکن ہم چل رہے ہیں نا زمانے کے ساتھ. ہو سکتا ہے، لیکن اس میں صرف ایک چیز جو انسانی رویے وہی رہتے ہیں، ہمیشہ وہی رہتے ہیں. شر اور خیر اللہ نے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ، ہی سب کچھ چل رہا ہے. آپ کو درمیان کا راستہ نکالنا ہے. فرق صرف انسان کی تربیت، ماحول میں ٹیکنالوجی کا ہے، باقی سب وہی کا وہی ہے. انسان اتنا ہی ظالم ہے، اتنا ہی لالچی ہے، اتنا ہی خود غرض ہے. آپ اس دنیا میں دیکھو نا، سیکنڈ ورلڈ وار، تھرڈ ورلڈ، UN بنی ہوئی ہے. آپ کشمیر کا مسئلہ حل کر کے دکھا دیں. بالکل صحیح. آپ ٹرمپ کو یہ کہیں کہ انسانیت سیکھو. اس نے کیسے عراق کو تباہ کیا، کیسے افغانستان کو تباہ کیا، کیسے ایران کو تباہ کرنے جا رہا ہے. شام میں کیا کیا اس نے، وہاں لوگ نہیں ہیں. کون کر رہا ہے؟ یہی طاقتیں کر رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے مائٹ از رائٹ ایون ٹوڈے. چاہے آپ UN بنا لو، چاہے کچھ کر لو، انسان کی ذہنیت اور یہ غرض اور یہ ہوس کہ میں اوپر ہوں اور مجھے اس کو کانکر کرنا ہے. تو ہر آدمی، ہر حکمران الیگزینڈر دی گریٹ بننا چاہتا ہے، لیکن وہی الیگزینڈر دی گریٹ خالی ہاتھ گیا تھا. خالی ہاتھ گیا. اللہ کے سامنے جب جتنی اس کی زندگی تھی وہ ہار گیا. تو جانا ادھر ہے سب کو، لیکن انسانیت کسی کسی کے پاس ہوتی ہے. ہماری عورتوں کو، ہماری جو آپ نے سوال پوچھا، بچیوں کو بہت محنت کرنی پڑ رہی ہے اس میں اپنے آپ کو منوا لینے، لیکن مان چکے ہیں سب. اور اب یہ دوسری بات بھی بتاؤں کہ اکنامیکل کنڈیشنز اب اتنی چیلنجنگ ہو گئی ہیں کہ مرد کے لیے بھی مجبوری ہو گئی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو، بہن کو، بیوی کو کام کی اجازت دے دے. خوشی سے نہیں دے گا، لیکن پھر بھی دینی پڑے گی، دینی پڑے گی. صحیح. تو اس لیے آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں کرے گا. مجھے بتائیے کہ میں آپ کی لائف کا جو ایک اور امپورٹنٹ حصہ ہے جس کو ہم نے نہیں ڈسکس کیا، وہ ہے ایز اے مدر. ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں آپ کے، اور رافع جو ہیں وہ ماشاءاللہ اس وقت جو ہیں وہ ایکٹیولی پولیٹیکلی بھی کام کر رہے ہیں اور انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بھی کافی ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. سو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ بہت شدید انسپریشن ہے ان کی لائف میں، ایز اے مدر ہی نہیں بلکہ ایز اے پرسنالٹی کے طور پر. سو اس حوالے سے جب آپ دیکھتی ہیں اپنا کریئر اور ایز اے مدر اپنا دیکھتی، بیلنس کیسے کرتی تھی؟ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے کیا ہے. میں نے زندگی میں ایک چیز اپنے سامنے رکھی، اور وہ یہ تھی کہ میرے لیے پروفیشن امپورٹنٹ تھا، بٹ مائی فیملی کمز فرسٹ. اچھا. یہ میں نے طے کر لیا تھا. اس میں پھر کیا ہوتا تھا، اگر میرا بچہ بیمار ہے اور میری کوئی بھی امپورٹنٹ میٹنگ کیوں نہ ہو، میں اس کو چھوڑ کے نہیں جاتی تھی. اچھا. میرا بچہ بیمار ہے، اور یہ خاص طور پر یہ رافع تو یہ نخرے بہت کرتا تھا. اچھا. وہ میری گود میں بیمار ہے، تو میں کہتی تھی کہ یہ پورا دن اکیلا رہے گا، مجھے کیسے چین آئے گا. تو میں دیکھیں، میٹنگ آپ کی ری شیڈیول ہو سکتی ہے، میٹنگ دوبارہ ہو سکتی ہے. اس کی ان چیزوں کی وجہ سے میں اسلام آباد کی میٹنگز بھی کہتی تھی آئی ایم سوری میں نہیں آ سکتی، میرا بچہ بیمار ہے. اور ایک دفعہ رافع کی مثال دیتی ہوں، چونکہ آپ جانتے ہو اس کو. مجھے آئی واز ان انوائرمنٹ، اور DG انوائرمنٹ تھی، اور ہم ایک ریزروائر بنا رہے تھے وہ لوگ، اس کو ہمیں دیکھنے کے لیے جانا تھا، اور ہمیں فلائی کرنا تھا ان ہیلی کاپٹر، مائی سیلف اور ہمارا ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور کمشنر حیدرآباد. خاص میں نے ٹائم دیا تھا، اور میری وجہ سے وہ ہائر کیا گیا اور ہم جا رہے تھے. تو رات کو میں نے بچوں کو میں بتاتی ضرور تھی کہ میں کل کہاں جا رہی ہوں اور یہ ہوگا. آئی یوز ٹو ٹیک دیم انٹو کانفیڈنس. ہر چیز میری موومنٹ آج بھی. اچھا. میں واٹس ایپ کو، ہماری فیملی کا گروپ ہے، میں بتاتی ہوں جہاز پہ چڑھ گئی، جہاز پہ آ رہی ہوں، ڈیلے ہے، یہ ہے، یہ سب بتاتی ہوں.
تو میں نے اس کو کہا کہ بیٹا کل ہم جو ہے نا ہم جا رہے ہیں, میں ہیلی کاپٹر میں جاؤں گی اور ہم حیدرآباد. تو رافی آئی تھنک کلاس 4-5 میں تھا. ہیلی کاپٹر نہیں امی, نہیں امی, نہیں نہیں ہیلی کاپٹر گر جاتا ہے. تو میں نے کہا کیوں گرے گا ہیلی کاپٹر؟ نہیں 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 آپ نہیں جائیں گی, آپ نہیں جائیں گی. میں نے کہا یار نا یہ کیا ہو گیا میرے بچے کو, اب میں کیا کروں؟ اب صبح ہی مجھے یوں دیکھ رہا ہے. تو میں نے پھر فیصلہ کیا, میں نے کہا میں اس کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی, یہ ٹھیک ہوگا, لیکن یہ پورا دن یہ گھبراتا رہے گا. اچھا. یہ پورا دن میرا بچہ گھبراتا رہے گا کہ میری ماں. تو پھر میں نے ایڈیشنل چیف سیکریٹری کو فون کیا. میں نے کہا بھائی آئی ایم سوری بٹ آئی ایم ناٹ کمنگ. ہاں کیا مطلب؟ میں نے کہا نہیں میرا بچہ ٹھیک نہیں ہے اور آئی ایم سوری بٹ آئی ایم ناٹ کمنگ. مسز راشدی آپ کی وجہ سے. میں نے کہا مجھے آئی ایم سوری بٹ آپ دیکھ آئیے گا, پھر میں آپ سے بریفنگ لے لوں گی. میں نہیں گئی. اچھا. جسٹ ٹو پیسیفائی ہم, جسٹ ٹو اس کو اس عذاب یا اذیت میں بھی آئی ایم رانگ, لیکن میں اپنے بچے کو اس اذیت یا اس کیفیت میں کہ وہ امیجن کرتا رہے اور وہ کہیں کنسنٹریٹ نہ کرے, میں نہیں دے سکتی تھی. تو اس لیے میں آپ کو ایک دو مثالیں دے رہی ہوں کہ میرے لیے میری فیملی پہلے آتی ہے. صحیح. اکبر مجھے نہیں کبھی روکتے تھے, لیکن اور جو اس طرح سے مجھے پتہ چلتا تھا کل میٹنگ ہے کل میٹنگ ہے, تو میں وہیں بیٹھے بیٹھے میرا پی اے جو ہے وہ میری سیٹ بک کرا دیتا تھا. گھر جا کے میں بتاتی تھی میاں کو کہ کل صبح میں جا رہی ہوں, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ مجھے منع نہیں کرنے والا. ہی انڈرسٹینڈز دس از دا ریکوائرمنٹ آف مائی جاب. تو ایک دن میں شام کو گئی, میں نے کہا کل میں اسلام آباد جا رہی ہوں. تو اس نے کہا کہ اچھا بہت ضروری ہے جانا. تو میں نے کہا نہیں اتنا بھی نہیں ہے. تو کہا اگر نہ جاؤ, میں کہا نہیں جاتی. اور واقعی ضروری نہیں تھا کیونکہ مجھے صرف پارٹیسپیٹ کرنا تھا میٹنگ. آئی واز ون آف دا پارٹیسپینٹ. میں نے ان کو کہہ دیا جی بیکاز آف سم فیملی کمپلشنس آئی ایم سوری ناٹ ٹو کم. تو یہ میرے لیے بہت آسان تھا. میں یہ بھی کر سکتی تھی میں یہاں سے کیوں نہ جاؤں. واہ 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 سبحان اللہ, میری میٹنگ ہے, فلاں آ رہا ہے, فلاں وزیر آ رہا ہے. میرے لیے ان کی اہمیت نہیں تھی. صحیح. میرے لیے میری میاں کی صرف ایک چیز تھی جو اس نے مجھے کبھی بھی نہیں بولی تھی, اور وہ کہہ رہا تھا تو وائی ناٹ. مرد نہیں کرے گا یہ, عورت کرتی ہے. صحیح. کیونکہ مجھے اپنا گھر اپنے رشتے بہت عزیز ہیں. تو یہ بیلنس جو آپ کرتے ہو وہ میں نے اپنے اوپر لیا ہوگا, لیکن میں نے اپنی فیملی کو پہلے اہمیت دی, پریورٹی دی. میں نے اپنے بچوں کو بہت مزیدار قصے, ایک ترغت اوزال اور اس کی بیوی ایئرپورٹ پہ آ رہے ہیں, میں ابھی گھر پہنچی ہوں, فون آ رہا ہے سی ایم ہاؤس سے کہ یو ہیو ٹو, بیکاز اس کی بیوی ساتھ تھی, تو یو نو یو گو اینڈ ریسیو, اور آپ وہاں جائیں. اور میں وہاں ابھی جوتے نہیں اتارے تو جوتے پہن رہی ہوں. تو سہیب میرا چھوٹا بچہ, وہ چھوٹا سا تھا, مما آ کے ممی امی میں آ کے گود میں بیٹھا. تو میں نے کہا اچھی جی میں نکل رہی ہوں, تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے, پھر آپ جا رہی ہیں, آپ پھر جا رہی ہیں. تو میں نے کہا بیٹا تھوڑی سی دیر لگے گی, میں آ جاؤں گی. تو اس نے تھوڑا سا منہ بنایا. آپ نے منع کر دیا؟ نہیں, میں بیٹھ گئی. میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نہیں جا رہی ہوں. میں بیٹھ گئی. اس کو یوں سہلاتی رہی. تو اس نے میری شکل دیکھی, آپ کو بہت ضروری جانا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں ضروری تو ہے, پھر آپ جلدی آ جائیں گی. میں کہا ہاں یوں گئی یوں آئی. اچھا جائے. میں چلی گئی. But he was happy, satisfied. I gave him just few moments to settle. میں اس کو ڈانٹ کے چلی جاتی, بہت ضروری ہے جانا, بہت رش ہے, یہ میں جا سکتی تھی. I didn't. تو یہ میں مینیج کر لیتی تھی. تو اس طرح کی چیزیں آپ اگر کرتے ہوں گھر کے کاسٹ پہ نہ کریں, اپنے گھر کو پہلے پریورٹی دیں. زندگی آپ کو وہاں گزارنی ہوتی ہے. تو میں نے اپنے بچوں کو بہت, سہیب واز اے ڈفرینٹ چائلڈ, اس کے کورسز میں اس کے دماغ کو دیکھ کے چوز کرتی تھی اور اس کو کہتی تھی یہ پڑھو. وہ میری طرح میتھس نہیں جانتا تھا. میں بہت ویک تھی, 33 مارکس لے کے. آپ سن رہے ہیں آپا کا سیکرٹ آؤٹ ہو چکا ہے, وہ میتھس نہیں جانتی تھی اور لیکن میں دوسرے سبجیکٹس میں بہت اچھی تھی. تو میری ٹیچرز مجھ پہ رحم کھا کے مجھے پاس کر دیتی تھی. That's so lovely. That's amazing. Thank you so much آپا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور مجھے بہت خوشی ہو رہی کہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی رافع کے لیے. آپ یقین کریں مجھے رافع کے پوٹینشیل کا نہیں معلوم تھا. یقین کریں اس میں کیا پوٹینشیل ہے, وہ کیا کر سکتا ہے.
یہ تو، اور میں اس کے لیے انسپریشن ہوں، یہ بھی مجھے ابھی پتہ چلا ہے جب وہ لکھتا ہے کوئی چیز میرے لیے تو مجھے پتہ چلتا ہے، کیونکہ آپ بچوں کے دل میں اگر گھر کر جائیں اور بچے آپ کو آئیڈیلائز کریں تو میں سمجھتی ہوں لیکن وہ اپنے باپ کو جتنا وہ باپ کی طرح کرتا، اس کا باپ بھی اتنا ہی محنتی ہے، اتنا ہی ہارڈ ورکنگ ہے. میں سمجھتی وہ صہیب جو ہے وہ میں سست ہوں، اچھا وہ مجھ پہ گیا ہے. میں اگر آپ سست ہیں تو پھر اگر آپ سست نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ مطلب یہ سوچنے کی بات ہے. آنیسٹلی مجھ سے کہیں کہے کہ تم نہ اٹھو، ایک ہی جگہ بیٹھی صبح سے شام تک میں بیٹھی رہوں گی، میں کتاب پڑھتی رہوں گی. لیکن جتنا میں سمجھتی تھی کہ میں کیا کہتے ہیں ریٹائر ہونے کے بعد میں بیٹھوں گی، میں کتابیں لکھوں گی، گھر سے نہیں نکلوں گی، آپ یقین کریں میں اس سے زیادہ اپنی جاب سے زیادہ میں بزی ہو گئی ہوں. ماشاءاللہ. آئی ایم ٹریولنگ سو مچ. بہت سارے لوگ اس کے بھی بورڈ پر ہوں، اس کے بھی بورڈ پر ہوں، اس کے بھی بورڈ پر ہوں، اور نہیں کہہ سکتی کیونکہ سب میرے دوست ہوتے ہیں، ان کی مجھ سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. پتہ نہیں کس طرح ٹائم نکال کے میں کتابوں کے پریفیسز لکھ رہی ہوتی ہوں، صحیح. بہت ساری چیزیں کر رہی تھی ہوں جسٹ ٹو اکوموڈیٹ مائی فرینڈز. آئی لو دیم. تو رافع کا پوٹینشیل بھی مجھے اب پتہ چل رہا ہے کہ ہاؤ کمیٹڈ ہی از. میڈیا از ہز پیشن. پیسہ ہم سے خرچ کروایا لیکن اپنا شوق پورا کیا. لیکن جو تھیم تھا اس کے فلم کا بہت اچھا تھا. کبھی کبھی جلد بازی بہت کرتا ہے، جو ہم کہتے صبر صبر صبر. اس کی بیوی اتنی ہی کمپوزڈ ہے، تو ایک اتنا کمبینیشن ہے دونوں کا، بیلنس. اور آپس میں وہ بحث مباحثہ اسی طرح کرتے ہیں کیونکہ کلاس میٹ تھے، تو اسی طرح زور زور سے بولتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کیا ہوا؟ ہم کہتے ہیں ہم گھبرا رہے ہیں، آپ لوگ کیا کر رہے ہو، لڑائی؟ کہتے ہیں نہیں گفتگو ہے. یہ کیا ہے؟ تو ایسے ہی بولتے ہیں. تو دس از دیئر ریلیشن شپ. ماشاء اللہ میرے دونوں بہویں میری بیٹیوں کی طرح ہیں، شاید ان سے بھی زیادہ. بہت مجھ سے پیار کرتی ہیں اور میں ان سے اتنا ہی پیار کرتی ہوں. اور اپنے دونوں بیٹوں کو میں نے یہی کہہ دیا تھا کہ اگر تم دو لڑائی کرو گے نا بیوی سے تو میں تمہاری طرف نہیں ہوں گی. صحیح. میں اپنی بہو کی طرف ہوں. That's amazing. اور میں ہوں، اور سچی مچی ہوں. میں ان سے کہتی ہوں تمیز سیکھو، تہذیب سیکھو. بالکل صحیح. سو بیکاز شی از یور وائف، سو تو دس از اٹ. اور بہت شکریہ آپ آئے، مجھے اچھا لگا آپ سے بات. ہمیں بہت اچھا لگا اور بہت خوشی ہوئی، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ایسی ایکٹیو رہیں گی، ایسے بہت سارے کام کرتی رہیں گی. اور یہ ہے کہ آگے جو ہے وہ آپ کو دیکھ کر ہم جیسی لڑکیاں، خواتین، بچیاں جو آپ کو فالو کر رہی ہیں، نیور گیو اپ. وہ اس بات کو دس از فالو مائی کریں گے. میسج. اور وہ کہتے ہیں نا، وہ 8 مارچ آتا ہے تو کہتے ہیں عورتوں کے لیے آپ کا کوئی پیغام. میں کہتے ہیں عورتوں کے لیے میرا پیغام ہے ہی نہیں. عورت کو پتہ ہے اس کو کیا کرنا ہے. میرا پیغام مردوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے ہے. ان کو سیکھنا ہوگا، ان کو سمجھنا ہوگا، ان کو اسپیس دینا ہوگا. اور عورت کو کمزور بالکل نہ سمجھیں، کیونکہ آپ کو مضبوط وہی بناتی ہے. تھینک یو سو مچ جناب. یہ تھی مہتاب اکبر راشدی، ہماری ان سے ہو رہی تھی بات چیت. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس پروگرام میں گفتگو جو ہم نے کی ہے اس کو بہت انجوائے کیا ہوگا، اور میں نے تو بہت انجوائے کیا ہے. ونس اگین تھینک یو سو مچ، اٹ واز بریلینٹ. باقی یہ ہے کہ آپ اپنا فیڈ بیک دیجیے پروگرام کے جو ہے نیچے آپ کے پاس کمنٹ باکس ہے. بتائیے آپ کو کیسا لگا. کوئی سوال اگر ہم مس کر دیا ہو تو ضرور بتائیے کہ ہم آپا سے پوچھ کے آپ کو آپا تب تک پہنچا دیں گے. یہ پکا والا بات ہے. اسی بات کے ساتھ مجھے یعنی کہ شاہ پارا سلیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.